اسماعیل بن عبدالستار کو دعوت دے رہا ہوں۔ نندی گاؤں سے ان کا تعلق ہے۔ یہ 10th کلاس الحمدللہ انہوں نے اس سال اچھے نمبرات سے پاس کیا ہے اور ابتدائی دوم میں یہ فی الحال تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اتحاد اتفاق ان کا موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ قابل احترام ذمہ داران جامعہ، مشرق اساتذہ کرام، علماء کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 103 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق۔ محترم سامعین، آج کل پوری دنیا میں ہم مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ مسلکی اختلافات کی وجہ سے ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ آج کل مذہب کی نہیں بلکہ مسلک کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اتحاد و اتفاق سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں اتحاد و اتفاق کا درس چھپا ہوا ہے۔ تمام مومن ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کے مانند ہے۔ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اختلاف، افتراق، انتشار پستی اور ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ ہر لڑائی جھگڑے میں قرآن و حدیث کی اہمیت دینا اتحاد قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رہنمائی کا 2 اصول، قال اللہ اور قال رسول، قرآن و حدیث دونوں ہمارے عقائد و اعمال کی محافظ ہیں۔ محترم سامعین، مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے۔ پوری دنیا میں ہمارے حالات نامفتہ ہے۔ ہم کنکر کی طرح ہے، پہاڑ کی طرح نہیں ہے۔ ہم خطرے کی طرح ہے، سمندر کی طرح نہیں ہے۔ ہم الگ الگ اینٹ کی طرح ہے، شیشے ملا دیوار کی طرح نہیں ہے۔ ہم الگ الگ دھاگے کی طرح ہے، کپڑے کی طرح نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہے کہا ہے: مجھے اپنا نہیں لوٹا غیروں میں کہا دم تھا، مجھے اپنا نہیں لوٹا غیروں میں کہا دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جا پانی کم تھا۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث میں اتحاد و اتفاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ شخصی اعتبار سے ایک آدمی کے لیے سب سے اہم قسم اس کی ایمان ہے، اور اجتماعی اعتبار سے اہل و ایمان کی مجموعے کے لیے سب سے اہم قسم اتحاد و اتفاق ہے۔ ایمان کے بغیر اس طرح کسی فرد کی کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح اتحاد و اتفاق کے بغیر سماج کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 103 سے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی رسیدوں سے مل کر مضبوط تھام لو اور ٹوٹ نہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، بس تمہیں اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ محترم سامعین، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 2580 عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندوں کی مثال ان کے آپس میں جسم کی طرح ہے کہ جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آتی، اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریر ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں ایک آیت سے: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یاد رکھو کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے 2 بھائیوں میں ملاپ کر دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔